السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیات 104 سے 112 کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ صحابہ کرام بعض اوقات کسی بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کے واضح معنی صرف یہ ہیں کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن یہود اپنی فطری خباثت کی بنا پر رائنا کے عین کو کھینچ کر اس طرح پڑھتے تھے جس سے رعونت کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یا وہ عین کے زیر کو کھینچ کر رعینہ ہمارے چرواہے بناتے تھے۔ یہود کی اس شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس لفظ کے استعمال سے منع فرمایا اور انہیں انظرنا کی تعلیم دی۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، یعنی ابتدا ہی سے غور سے سنا کرو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ما یود الذین کفروا، ودن سے ہے کسی چیز کی محبت اور اس کے ہونے کی تمنا کو ودن کہتے ہیں۔ الذین کفروا، انکار حق کرنے والوں کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مشرکین جو توحید کے منکر ہیں اور اوہام باطلہ میں گرفتار ہیں۔ اہل کتاب جو اگرچہ کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس میں اپنی خواہش کے مطابق تحریف کی ہے۔ من خیرن سے مراد یہاں وحی الہی ہے، اسی طرح اس آیت میں رحمت اور فضل سے مراد بھی وحی الہی ہے۔ یہود کے ایک سوال کا جواب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر اسی سے ان کو منع کرتے ہیں۔ یہ یہود کا طعن تھا کہ اگر یہ آیات کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی ہیں، اس عیب کی خبر کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، ہم جو حکم دوسرے سے بدل دیتے ہیں وہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوتا ہے۔ نسخ کے معنی ہیں یعنی کسی شرعی حکم کی دلیل شرعی کے ساتھ اٹھایا جانا۔ نسخ، ایک قانون کو ہٹا کر دوسرا قانون لانا۔ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر اور تورات کی اس کتاب ہے تو پھر تورات کے احکام میں رد و بدل کے کیا معنی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو اپنے ہاتھوں خود بدل دیتا ہے؟ کیا اب تجربہ کے بعد غلطیاں واضح ہو رہی ہیں؟ یہ مختلف سوالات تھے۔ یہاں ان تمام سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تورات کا جو قانون منسوخ کر دیا جاتا ہے اس سے بہتر قانون دیا جاتا ہے۔ یہود نے تورات کے جو احکام فراموش کر دیے تھے ان کی تجدید کی جاتی ہے، اور اگر تجدید نہیں کی جاتی تو ان سے ملتے جلتے احکام دیے جاتے ہیں۔ اس تبدیلی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب سے خوب تر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ دین کی جو دولت ظاہر کر دی گئی ہے اس کی جگہ دین کے خزانہ کو نئی دولت سے معمور کرایا جا رہا ہے۔
چھٹی بات یہ کہ ان باتوں میں کوئی بات بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، یعنی جو بمقابلہ ایمان کفر اختیار کرتا ہے اور ایمان پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا۔ عفو کے معنی ہیں گناہ پر مواخذہ نہ کرنا، صفخن چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا، یعنی گناہ گار کے گناہ پر اسے ملامت وغیرہ نہ کرنا۔ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کلمہ تمنا یعنی ردن کے معنی واپس کرنے کے ہیں، یعنی یہ لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسداً من عند انفسہم، دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں، جو انتہائی بدترین عادت ہے۔ حدیث میں ہے حسد ناجائز ہے اور غتبہ جائز ہے۔ غبطہ جائز ہے اور حسد ناجائز ہے۔ غبطہ کے معنی کسی اچھی بات پر رشک کرنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا بغیر اس کے کہ وہ نعمت اس دوسرے سے زائل ہو جائے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یعنی اللہ جہاد و قتال کا حکم دے دے۔ فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ قل ہاتوا برہانکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ برہان کا مادہ برن ہے، جس کے معنی ہے روشن ہونا۔ برہان ایسے دلیل کو کہتے ہیں جو دعویٰ کو اچھی طرح روشن کر دے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن دل کی دو کیفیتوں کا نام ہے۔ خوف دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو صدمہ آنے سے پہلے ہوتی ہے، حزن دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو صدمہ آنے کے بعد ہوتی ہے۔ مومنوں کے لیے جنت میں نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے۔ یہود بنی اسرائیل، نصارہ عیسائی اور مشرکین اہل کتاب کے علاوہ دوسرے کفار سب اپنے آپ کو برحق کہتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع کیا اور اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا رہا، وہی شخص کامیاب ہے۔ مسلمانوں پر آزمائشیں اور مصیبتیں ان کے اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں، نہ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام کوئی علاقائی یا نسلی جماعت نہیں، بلکہ ایک پاک اور خالص نظریہ اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں کسی بھی نسل و قوم کا فرد داخل ہو سکتا ہے۔ یہود و نصارہ کا اصل دین اسلام تھا، لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کی اور اپنے لیے الگ مذہب بنا ڈالے۔ آج کے مختصر درس کا مختصر ترین پیغام یہ ہے کہ ہر وہ جائز کام جو حرام کا ذریعہ بنتا ہو ممنوع ہے۔ ذو منی الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو حسن رکھتے ہوں، شرکاء اعتمال نہ ہو اور کبھی الفاظ سے پاک ہوں۔ اس میں شر کا اعتمال نہ ہو اور کبھی الفاظ سے پاک ہوں۔ جن الفاظ سے اعانت یا سوء ادب کا احتمال ہو ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ یہود و نصارہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین سے پھیر دیں، لہٰذا ان کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ جنت تمناؤں سے نہیں بلکہ عمل سے ملتی ہے، لہٰذا نماز، روزہ اور نیک اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔